ایک 10 سال کا بچہ، اس کو کتے نے کاٹا، اس کے والدین اس کو ہاسپٹل لے کر گئے لیکن ہسپتال میں کوئی علاج نہیں ہوا۔ 10 دن وہ اپنے سامنے اپنے بچے کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ کتے کے کاٹنے کا زہر اس کے پورے جسم میں پھیل چکا ہے اور وہ پاگلوں کی طرح حرکتیں کر رہا ہے۔ والدین ہسپتال بیٹھے ہیں، دہائیاں دے رہے ہیں، کوئی علاج نہیں ہوا۔ بالآخر وہ اسے اٹھا کر اپنے گھر واپس لے کر آئے۔ اب اپنے گھر میں اس کا کیا کریں؟ اس کا نہ ان کے پاس علاج ہے اور وہ تڑپ رہا ہے، پاگلوں کی طرح حرکتیں کر رہا ہے۔ بالآخر انہوں نے اپنے گھر کے سامنے جو درخت ہے وہاں اس کو باندھ دیا ہے۔ یہ خبر ہے، ابھی ابھی کی خبر ہے، اور یہ کہاں کی خبر ہے؟ یہ صوبہ سندھ کی خبر ہے، صوبہ سندھ کے شہر خیرپور کی خبر ہے، جس کے اوپر پیپلز پارٹی کی کئی دہائیوں سے حکومت ہے۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کشمیر کے دورے پر فرماتے ہیں ہم کشمیر کی حق حاکمیت اور حق روزگار کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ان کے حقوق کے لیے آپ نے کیا لڑنا ہے بھائی؟ آپ نے سندھ کے حقوق تو ختم ہی کر دیے ہیں اور کراچی کا ایسا حال کیا ہے کہ الامان والحفیظ۔ اب جب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور یا ایک بالعموم ایک ہوا چل پڑی ہے کہ پاکستان کے صوبوں کو تقسیم ہونا چاہیے، تو انہیں علم ہے کہ سندھ کراچی بھی ایک الگ صوبہ بن جائے گا یا وفاق کے انڈر آ جائے گا۔ تو اس وقت سے وہ کہہ رہے ہیں ہم کراچی کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ خدا کا خوف کریں، آپ نے جو حالت کی ہے سندھ کی، وہ حالت آپ نے کراچی کی بھی کرنے کا پورا پلان کیا ہوا ہے۔ لیکن خدا کا خوف کیجئے بلاول بھٹو صاحب، یہ آپ کا خیرپور اور آپ کا سندھ رو رہا ہے۔ آپ حسینی اپنے آپ کو کہتے ہیں، 10 محرم پہ آپ سبیلیں بھی لگاتے ہیں اور آپ کے سارے جو سیاستدان ہیں وہ جو ہے سبیلیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ خدا کا خوف کریں، یزیدیت کے پیروکار ہیں آپ یزید کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اپنے صوبے کو آپ نے پانی سے محروم رکھا ہوا ہے، کراچی کے اندر بھی پانی ختم کر دیا ہے، اور پورا صوبہ سندھ جو ہے وہ بے روزگاری اور پریشانی کا حال یہ ہے کہ ہم نے پنڈی میں ہمیں کئی لوگ ملتے ہیں جو آپ کے اپنے اس شہر کے ہیں جہاں پر آپ کے نانا دفن ہے، اور وہ کہتے ہیں بھائی کوئی حال نہیں ہے وہاں پر، اور وہ یہاں آ کے کاروبار کرتے ہیں۔